السلام علیکم ناظرین، میں ہوں چودھری عامر شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں عکاس ٹی وی۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کچھ دنوں پہلے اسلام آباد میں پی ٹی آئی کے کارکنان نے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی، احسن اقبال، مفتاح اسماعیل، مصدق ملک، مریم اورنگزیب، ان جیسے معزز پارلیمنٹیرین پہ، جو کہ جن میں سے کافی سارے وزراء بھی رہ چکے ہیں، ان پہ حملہ کیا گیا، ان کے ساتھ توہین امیز سلوک کیا گیا۔ ظاہر ہے اس کا ریئیکشن تو آنا ہی تھا۔ آج وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے سیاسی امور ڈاکٹر شہباز گل کو لاہور ہائی کورٹ کے احاطے میں انڈے مارے گئے اور ان پہ سیاہی پھینکی گئی۔ سب سے پہلے تو میں اس واقعے کی پرزور مذمت کرتا ہوں۔ سیاست میں برداشت ہونی چاہیے، عدم برداشت سیاست کے لیے زہر قاتل ہے۔ سیاست میں برداشت نہیں ہوگی تو معاشرہ جو ہے عدم برداشت کی طرف چلا جائے گا اور ایک دوسرے کے ساتھ ہم دستے گرباں ہوتے رہیں گے، جو کہ نہایت ہی قابل مذمت فعل۔ شہباز گل کے بارے میں سب کو پتہ ہے کہ وہ بائی پروفیشن وہ پروفیسر ہیں، وہ امریکہ کی یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں اور منہ ٹیڑھا کر کے انگلش بھی بہت بولتے ہیں، اور خان صاحب کو منہ ٹیڑھا کر کے انگلش بولنے والے لوگ بہت پسند ہیں، اور لہٰذا اسی لیے ان کے زیادہ تر ترجمان اسی طرح کے لوگ ہیں۔ لیکن آج صرف اتنی باتیں کرنے والے شہباز گل کو جب صرف ایک انڈا اور تھوڑی سی سیاہی کا سامنا کرنا پڑا تو ان کی ساری انگلش وہ ساری ہوا ہو گئی اور پنجابی شروع ہو گئی۔ ایک انڈے سے ان کی پنجابی بولنا شروع ہو گئے، ایک انڈا کھانے سے وہ پنجابی بولنا شروع ہو گئے، اور وہ جٹاں دا پتر جٹاں دا پتر جٹاں دا پتر کہنا شروع ہو گئے۔ جٹ ہماری بڑی معزز اور بہت پیار کرنے والی کاسٹ ہے اور بہت محنتی اور بہت بہادر قوم ہے، لیکن یہ کہ چول سا بندہ جو ہر وقت ایک عورت کے لیے عورت سے ڈرتا رہتا ہے، مریم نواز مریم نواز مریم نواز نے یہ کر دیا، مریم نواز نے وہ کر دیا، مریم نواز نے آج ریلی نکالی، اور آج پھر اس نے اتنی بدتمیزی کی مریم نواز کے بارے میں۔ اور جیسے ہی یہ واقعہ رونما ہوا، سوشل میڈیا پہ شہباز گل کا منہ کالا کے ٹائٹل سے ایک ٹرینڈ چل پڑا، جو کہ وہ بھی نہایت قابل مذمت ہے۔ ناصر حسین شاہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں، انہوں نے اپنا پیغام دیا کہ خان صاحب نے جس سیاسی کلچر کو پروان چڑھایا، آج اس کی ایک جھلک نظر۔ وہ ہر گزرے وقت کے ساتھ ساتھ سیاست میں تشدد کا عنصر لانے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، اور اپنے ہر بیان میں شہباز گل جو ہے وہ اشتعال دلاتے رہتے ہیں۔ مجھے یاد ہے جب ڈی چوک پہ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کے ساتھ پی ٹی آئی کے کارکنان کی ہاتھا پائی اور توہین میں سلوک کیا گیا تھا ان کے ساتھ، تو شہباز گل کی ایک ٹویٹ آئی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ڈی چوک میں آنے والے ورکرز سے جا کر ملاقات کی، انہیں وزیر اعظم کا پیغام پہنچایا اور ان کا شکریہ ادا کیا۔ جی ہاں، اور ان کا شکریہ ادا کیا۔ ہمارا ورکر ہی اصل میں ہماری طاقت ہے، یہ شہباز گل صاحب کا ٹویٹ تھا۔ اور آج جو ان کے ساتھ ہوا، وہ کہتے ہیں کہ مریم نواز نے ان کارکنان کو اشتعال دلایا اور اس اشتعال میں انہوں نے مجھ پہ حملہ کیا، اور پھر وہی جٹاں دا پتر جٹاں، کیوں جٹوں کی بے عزتی کرتے ہو؟ ظالم آدمی، تم کسی طرف سے جٹ لگتے ہو؟ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ اگلا کوئی عملہ اس پہ کوئی جٹ ہی نہ کر دے کہ خدا کا نام ہے، جٹوں کا نام بے عزت مت کرو۔ اور ایک بندہ جو کونسلر تک منتخب نہیں ہو سکتا، وہ 3 دفعہ کے وزیر اعظم کو کہتا ہے کہ اس کی سیاست ختم ہو گئی۔ اور جا یار بھائی، اپنا منہ دیکھ اور اپنی حرکتیں دیکھ اور اپنی زبان دیکھ۔ اس طرح کے بندے پاکستان کی سیاست میں اتنا انتشار پھیلا کے خود ایک بریف کیس پکڑ کے امریکہ چلے جائیں گے، اور آپ کو کیا پتا پارٹی کے کارکنوں کی عزت اور ان کے جذبات کیا ہوتے ہیں۔ آپ نے تو ایک انڈا ہی ابھی کھایا ہے اور آپ کی ساری انگریزی رفو چکر ہو گئی ہے۔ ابھی تو عشق کے امتحان اور بھی ہیں جٹاں کے پتر گل صاحب، اور آج جٹاں دے پتر نے چھتری کی ایک اور افادیت بھی بتا دی
کہ وہ بارش سے ہی نہیں بچاتی بلکہ سیاہی اور انڈے کے حملوں سے بھی بچاتی ہے۔ آج تو آپ مریم نواز اور عطا اللہ تارڑ سے ڈر رہے ہو، آپ تو عظمیٰ بخاری سے ڈر رہے ہو۔ جٹ تو میدان میں خطرے اور دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مقابلہ کرنے والی قوم ہے۔ آپ گندی زبان استعمال کر کے نون لیگ کو نیچا دکھانے میں لگے رہتے ہو۔ جس عظمیٰ بخاری کو آپ نے توہین امیز انداز میں ان کا ذکر کیا، ان کی پوری فیملی کا ذکر کیا، اسی عظمیٰ بخاری نے آپ پر انڈے مارنے اور سیاہی پھینکنے کی پرزور مذمت کی ہے۔ آپ کو جیسے تیسے حکومت اگر مل ہی گئی تھی تو آپ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے، آپ مہنگائی پہ دھیان کرتے، لیکن آپ نے تو حد ہی کر دی۔ اب آپ کو عوام انڈے مارے گی، آپ کے منہ پہ عوام سیاہی پھینکے گی، آپ کے منہ سے نام یہی نکلے گا کہ میں تو جٹاں کا پتر ہوں، لیکن یہ جو کارروائی کر رہے ہیں یہ اپوزیشن والے کر رہے ہیں، اور خاص کر مسلم لیگ نون والے کر رہے ہیں۔ ہوش کے ناخون لیں اور پاکستان اور پاکستانی عوام کی تعمیر و ترقی کے لیے کچھ اقدام کریں تاکہ مہنگائی میں پسی ہوئی عوام کچھ سکھ کا سانس لے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کرے، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھے۔ اللہ حافظ۔